بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کیا چیز ہے؟ ہم خوشی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے آج کے انسانوں کی، وہ خوش نہیں رہتی، عموماً خوش نہیں رہتی۔ کبھی کبھار خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ قدرے پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً ذرا پریشان ہی رہتے ہیں۔ اور پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم پریشانی سے جان بھی نہیں چھڑا پائیں گے۔ ہمیں اپنی پریشانی کے اسباب کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم پریشان اس وجہ سے رہتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام رکا ہوا ہے، میرا وہ کام رکا ہوا ہے، میرا وہ کام رکا ہوا ہے۔ یہ ہماری پریشانی کا سبب رہتا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ کام سے مراد کیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتی ہوں، وہ نہیں ہو رہا، لہٰذا میں خوش نہیں ہوں، لہٰذا میں پریشان ہوں۔ اور مجھے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ میرے کام ہونا شروع نہ ہو جائیں، میرے رکے ہوئے کام ہونا شروع نہ ہو جائیں، اس وقت تک مجھے خوش رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور میرا خوش رہنا فضول ہے اور احمقانہ ہے۔ یہ وہ ہے مسئلہ کہ جس مسئلے سے آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوچار ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کے تعجب ہوگا، جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس کچھ ہے وہ اس مسئلے کا شکار زیادہ ہیں۔ یعنی جو لوگ قدرے کچھ حاصل کر چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہے، اور جن لوگوں کے پاس کچھ اچیومنٹ نہیں ہے، کچھ ایسا، تو وہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات اب تعجب کی ہے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو انسان کے کام ہو جاتے ہیں، انسان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ خوشی اس سے ذرا دور ہو جاتی ہے اور اس کے قریب نہیں آتی ہے، اور وہ عموماً ذرا پریشان رہتا ہے۔ یہ تو پھر عجیب سی بات ہو گئی ہے نا، عجیب بات۔ تو اب ہمارے علم میں یہ بات تو آ گئی کہ بھئی میں اگر ناخوش رہتا ہوں، میں اگر ناخوش رہتی ہوں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ذہن کے اندر آ گئی۔ اور پھر ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، وہ بعض لوگوں نے اچیومنٹ تو بہت کر لی، یعنی بہت ساری اپنی جو خواہشات ہیں وہ انہوں نے پوری کر لیں، یہ بھی حاصل کر لیا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ اب اتنا کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی ان کی جو نظر ہے حاصل شدہ چیزوں پہ نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ بہت کم سوچتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے حاصل کرنا ہے، جو ابھی حاصل کرنا باقی ہے، اس پہ توجہ ان کی مرکوز رہتی ہے۔ اب اس پہ توجہ جب مرکوز رہتی ہے، اگین پھر ان کی جو خوشی ہے، ان کی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور اس بات کے جو ہے وہ پورے چانسز بن جاتے ہیں کہ اس انسان نے پریشان رہنا ہے اور پریشان ہی رہنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی دیکھیں انسان کے ساتھ
انسان کے ساتھ جو ہے انسان کو کئی چیزیں حاصل کرنی ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کو اور ان کاموں کو کہ جن کاموں کو انسان اپنے لیے اہم سمجھتا ہے اور ان چیزوں کے حصول جن چیزوں کے حصول کے لیے انسان جن چیزوں کا حصول اہم سمجھتا ہے، انسان ان ساری چیزوں کے اندر خوشی اپنے ان کاموں کے اندر خوشی بھی ڈال لے، اور نہ صرف یہ کہ خوشی کو ٹاپ پہ بھی لے آئے، یعنی پہلا کام تو یہ کرے بھئی مجھے جو کام زندگی کے اندر کرنے ہیں ان کے اندر ایک کام یہ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے، اور پھر اگلے مرحلے پہ انسان یہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ نہ صرف خوش رہنا ان کاموں کے اندر شامل ہے کہ جن کاموں کو میں اپنی زندگی میں مجھے کرنا ہے، بلکہ یہ ان کاموں میں سر فہرست ہے، یہ ان کاموں کے اندر سر فہرست ہے کہ مجھے خوشی حاصل کرنی ہے، مجھے خوش رہنا ہے، یہ میرا ایک آبجیکٹو ہے، یہ میرا ایک کانشیس ڈیسیژن ہے، یہ میرا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے، پہلا فیصلہ، اور مجھے خوشی کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھنا ہے، یہ دوسرا فیصلہ ہے، اور پھر ایک تیسرا فیصلہ ہے، وہ یہ تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی مجھے خوشی کو ان ساری چیزوں سے ڈیٹیچ کر دینا ہے، مجھے ان سے مجھے میری تاکہ خوشی جو ہے وہ ان چیزوں پہ اور ان کاموں پہ ڈپینڈ نہ کرے، ان پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اگر میری بات مانی جائے گی تو میں خوش رہوں گا، اگر میں اپنے مقاصد کو حاصل کر لوں گی تو میں خوش رہوں گی، یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ بڑی اتنی اہم کانہ بات ہے کہ اگر ہم اپنی خوشی کو ان چیزوں کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، منسلک کرتے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ ہماری جو کامیابی ہے اس کا امکان پھر نگلیجیبل رہ جاتا ہے، اس کا امکان پھر ہم شاذ و نادر ہی کبھی خوش ہوں گے، یعنی جب کوئی چیز حاصل ہو گئی، جب کوئی ہمارا کام ہو گیا تو ہم خوش ہوں گے اور کچھ وقت کے لیے خوش رہیں گے، اور پھر واپس اسی جگہ پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ ہم خوشی سے پہلے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ اس سے بھی ذرا پیچھے سلپ ہو جائیں۔ تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارے 3 ڈیسیژن جو ہیں وہ ہمارے خوشی کے اندر ہمارے خوشی کے معاملے کے اندر ہم 3 ڈیسیژن کریں، اور یہ 3 ڈیسیژن جو ہیں ہمارے یہ بالکل حتمی بات ٹھہریں۔ پہلی بات کہ خوشی بھی میرے مقاصد کے اندر شامل ہے، اور دوسرا کہ خوشی میرے مقاصد کے اندر ٹاپ پہ ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ جی مجھے خوشی کو ان تینوں چیزوں سے ڈیٹیچ کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے، مجھے ان سے تعلق اس کا توڑ دینا ہے، اس وجہ سے کہ مجھے خوش رہنا ہے، اور خوش رہنے کے لیے ہی مجھے خوش رہنا ہے۔ میری خوشی جو ہے اس کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے مقاصد کے حصول سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اس ایجنڈا سے نہیں ہے جس ایجنڈا کو اٹھائے پھرتا ہوں، جس ایجنڈا جو ہر وقت میری جیب کے اندر رہتا ہے، میرے ذہن کے اوپر چھایا رہتا ہے۔ بالکل ایجنڈا اپنی جگہ پہ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن خوشی کو میں اس سے ڈیٹیچ کر رہا ہوں۔ مجھے میری خوشی جو ہے، اب میری خوشی ان چیزوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، انحصار نہیں کرتی، بلکہ میں خوش رہتا ہوں۔ خوش رہنے کے لیے میں خوش اس لیے رہتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، آئی ایم الائیو، اور میری خوشی کے لیے یہ کافی ہے کہ آئی ایم الائیو الحمدللہ، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور مجھے خوش رہنا ہے۔ خوشی کو جب تک ہم یہ 3 گیئر خوشی کے نہیں لگائیں گے، خوشی ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ 3 کنڈیشنز ہیں، یہ 3 پری کنڈیشنز ہیں کہ جو ہمیں کہہ لیں کہ پہلے میٹ کرنی ہے۔ یہ 3 کنڈیشنز جب ہم میٹ کر چکیں گے تو انشاءاللہ خوشی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہمیں یہ تینوں کنڈیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو بتاتے رہنا ہے، اور جب ہم یہ اپنے آپ کو بتاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے گی اور پختہ تر ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اسی وجہ سے
جب یہ ہماری پروگرامنگ کا حصہ بن جائے گی، جب ہمارے برین کی، جب ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ کا حصہ بن جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم لوگ خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ باقی سارا ایجنڈا ایک طرف، خوشی ہماری ایک طرف، اور ہمیں خوش رہنا ہے۔ اس وجہ سے خوش رہنا ہے کہ میں الائیو ہوں، آئی ایم الائیو الحمدللہ، اور یہ جو میری زندگی اللہ نے مجھے دی ہے یہ بڑی قلیل مدت کے لیے ہے، اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو مجھے دوبارہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اور ایک سیکنڈ بھی، چاہے میں جتنا بھی سپینڈ کر لوں، چاہے میں اپنے ان تمام تر مقاصد کو، کہ جن تمام تر مقاصد کے حصول کے لیے میں کوشش کرتا رہا، میں نے ان تمام تر مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنائے رکھا، اور دیگر لوگوں کی زندگی کو بھی میں ڈسٹرب کرتا رہا۔ آج وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، وہ ساری چیزیں جو میں پوری زندگی کے اندر حاصل کر لیں، اور وہ تمام تر چیزیں کہ جو میری باقی تھیں، اگر وہ بھی میرے پاس موجود ہوتیں تو بھی یہ ساری چیزیں قربان کر کے بھی میں زندگی کو حاصل نہیں کر پاتا۔ میں پھر اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا تمام تر ایجنڈا ایک طرف، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر، اور دوسرے پلڑے کے اندر میری خوشی۔ اب میری خوشی کا پلڑا پھر بھی بھاری، میری خوشی کے ترازو پھر بھی ہیویئر۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے خوشی کا گر جان لیا، میں نے خوشی کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب انشاءاللہ میری بقیہ زندگی اسی خوشی کے اندر گزرے گی۔ جزاک اللہ۔